شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے ویری وارم ویلکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں بلیس ریڈیو مارننگ شو اور میں ہوں سائرہ اسلم. خواتین بدلتے موسم میں اپنی صحت اور اپنی روحانیت کا خیال کیسے کریں، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں. اور الحمدللہ اپنی پوری صحت، ایمان اور سلامتی کے ساتھ ایک بار پھر سے سردیوں کو ویلکم کہہ چکے ہیں. اور اب اس سردی کے دنوں میں جہاں پر مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، وہاں خواتین نے بہت سے ایشوز کو فیس کرنا ہے، جیسے کہ گھر میں بچے، بوڑھے اور خود ان کی اپنی ہیلتھ بھی. تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے کیسے خیال کرنا ہے، ان چیزوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے اور اپنی عبادت کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور اسپیشلی جب ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو پانی بھی ہم بہت کم پی رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی جو ہے کریٹیکل سچویشنز آتی رہتی ہیں اس موسم میں، کیونکہ جہاں پر یہ ایک خوشگوار احساس دیتا ہے وہیں پر تھوڑی سی آزمائش بھی ہوتی ہے. سو آج کے پروگرام میں ہم نے ان تمام ڈائمینشنز پہ بات کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی صحت بھی ٹھیک رکھنی ہے، اپنے آپ کو فزیکل فٹ رکھنا ہے اور اپنی روحانیت کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے اور زیادہ بوسٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ استاذہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میرے دل کی بات ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ہم ان کو احترام دیتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں ہماری سر آنکھوں پہ ہوتی ہے. اور انہی میں سے ایک شخصیت استاذہ کی بھی ہے. استاذہ ناروے سے ہمارے ساتھ ہوں گی، ماشاءاللہ انٹرنیشنل پریچر ہیں. وہاں سے بیٹھ کے اللہ کی بلیسنگز دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کتنی شاندار ڈیوٹی لگائی ہے، جس پر وہ پوری طرح سے ایمانداری سے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اور جو بھی لفظ ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ سیدھا دلوں پہ اثر کرتا ہے. تو استاذہ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی اللہ کا شکر، آپ لوگ اللہ کی رحمت ہے. اچھا استاذہ، آپ ناروے سے ہمارے ساتھ ہیں، تو ذرا بتائیے گا ناروے میں سردیوں کا سیزن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے معمولات زندگی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کر چلتی ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. یہ تو بہت ہی ایک خوبصورت سوال ہے اس لحاظ سے کہ ناروے کی جو یونیک چیزیں ہیں اس میں اس کے صبح و شام بھی ہیں. یہاں کے پورے سال کے اگر آپ کیلنڈر کو دیکھیں تو بہت ہی حیرت ہوگی آپ کو کہ آج کل جیسے آج نومبر 7 ہے تو ہمارے پاس مغرب کا جو وقت ہے وہ تقریباً 4:13 تھا کل، یعنی کل شام کا بتا دوں اگر. اچھا، اور آج فجر ہماری 6:30 ہے. صحیح تو ہے. اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 14 گھنٹے کی رات بن جاتی ہے نا. مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے اسلام میں. اچھا، اور ابھی آگے جائیں گے تو 25 دسمبر سال کا، یعنی 24 دسمبر سال کی سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے. اچھا، اور ہمارے پاس اب مغرب کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 2:30 سے 2:45 کے بیچ میں آ جائے گا، یعنی 2:45. آپ رفلی سپیکنگ اگر کہہ دیں کہ فجر ہماری 3 بجے اچھا، اور ادھر مغرب ٹھیک ہے. شام کو 3 بجے. اور اس کے بعد دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو فجر ہے وہ صبح الحمدللہ سن رائز جو ہے وہ تقریباً 9:30 تک ہوتا ہے. اچھا، صحیح ہے. یعنی جن کو صبح 9 بجے فجر پڑھنے کا شوق ہے ان کو دسمبر میں ناروے آ جانا چاہیے. تو اچھا، تقریباً 14 سے 15 گھنٹے بھی بیچ میں نمازوں کا ٹائم رہتا ہے. صحیح ہے. فجر سے مغرب سے لے کے فجر کے بیچ میں اتنا ٹائم ہوتا ہے. لیکن صحیح ہے. اگر آپ 22 جون پہ چلے جائیں، 22 جون جو کہ سال کا سب سے بڑی رات کہتے ہیں، تو صرف 2-2.5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے ہمارے پاس نا. اچھا. تو یہ سارا کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. وہ خود ہی کہتے ہیں واختلاف اللیل والنہار. تو بندے کو واقعی اپنا بڑا چھوٹا محسوس ہوتا ہے اپنے رب کے ان سارے معاملات کے آگے. تو بالکل یہ ایسا. ہے حالات. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ. کافی چیزیں ہیں جیسے گرمیوں میں تو خاص طور پہ سونے کے لیے بلیک کرٹنز گھروں میں لگائے ہوتے ہیں، کیونکہ سورج تو آپ کا رات 2:30 بجے نکل آتا ہے. بلکہ 2 سال پہلے ہمیں اس جگہ پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا جہاں سورج ڈوبتا نہیں ہے. 22 جون کو ہم ناروے کے اس ایریے میں گئے تھے کہ جہاں بالکل سورج بالکل ہلکا سا نیچے پانی کو ٹچ کرتا ہے اور ساتھ ہی کھلتا ہے.
अच्छा। आप ये सोच लिए कि जैसे हमारा रोज़ा भी था, तो जब हमने रोज़ा खोला तो बाहर इतना बड़ा सूरज था, मगरिब के वक्त तक भी सूरज ही था। अच्छा उस्ताद साहब, और आप इसी टाइम के साथ चलते हैं, फिर सूरज और इसके साथ नहीं चल रहे होते? जी जी जी, मोस्टली लोग यहाँ फिर घड़ियों को देखते हैं, सही। अपने बच्चों के स्कूल जाने आने के टाइम्स को या हस्बैंड्स के घरों में आने के, मोस्टली लोग घड़ी के साथ चलते हैं। सही है। लेकिन जो लोकल नॉर्वेजियन लोग हैं ना, उनका टाइम बहुत ही, आपको हैरत होगी कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम लोग अपनी पूरे साल को इकट्ठा ही ले सकते हैं ना हम लोग, के फजर अब बहुत अनयूजुअल हो जाती है। गर्मियों में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चले फजर पढ़ के ही सोएं, और जो पक्के बिल्कुल। नमाजी हैं उनमें से 80 to 90% लोग फिर रात 2 बजे फजर पढ़ के फिर सोते हैं। क्योंकि अगर आप ईशा की नमाज पढ़ के आते हैं तो 12 बजे होते हैं। आप ये सोच लें, अच्छा। आज से कुछ साल पहले के रमज़ान हमने इधर गुजारे थे, तो आप सोचिए कि मगरिब की अजान, फिर उसके बाद ज़ाहिर है नमाज, फिर इफ्तारी, फिर इफ्तारी के फ़ौरन बाद भागकर हम लोग तरावी के लिए जाते थे, और तरावी से वापसी पे मैं इस तरह तेज़ी से भागती थी कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अब जो भी दोबारा कुछ खाना खिलाना, यानी सहरी, तो इफ्तारी से सहरी हमारी 3 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता था। अच्छा। तो मतलब बहुत ही भाग भाग के काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर एक लंबा दिन शुरू हो जाता है आपके पास। अच्छा। तो वाकई महसूस होता है कि इतने बड़े सूरज चांद जो हमसे कई गुना बड़े हैं, वो जब अल्लाह के इतने काबू में है, तो ये 5-6 फुट का इंसान क्यों नहीं अल्लाह की बात मानता। अस्तगफिरुल्लाह, सोचने की बात है। बिल्कुल हाँ जी, उस्ताज़ा। अच्छा उस्ताज़ा, जब सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं तो फिर इस लंबी रातों में ख़वातीन की नमाज़ें भी आ रही हैं ना, तो उसमें नमाज़ तहज्जुद भी पढ़ने का बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी से। तो आप बताइएगा कि ख़वातीन जो हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा को कैसे हासिल कर सकती हैं लंबी रातों में? देखिए इसमें एक छोटा सा जुमला अगर आप लिख सकें कि जो दिन में अल्लाह को याद रखता है ना, रात को अल्लाह ताला उसे अपने करीब कर लेता है। एक बात, हम दुनिया की मिसाल से अगर समझें कि जिससे हमें मोहब्बत होती है ना, तो फिर हम उसके लिए रात को जागना पड़े तो जागते हैं, और ऐसा अगर ही है। दिन भी पूरा उसके साथ हो तो चलते हैं ना। मैं अक्सर इसको तहज्जुद के क़याम को मिसाल से देती हूँ, बात अपने समझने की खातिर, कि रात को कोई हमारा प्यारा आ रहा है, एयरपोर्ट पे है, रात 2:30 बजे की फ़्लाइट है। अब बड़े अनयूजुअल टाइम होता है, और है भी इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो हम सबको ही पता होता है कि 2:30 बजे जो आएगा, फिर बाहर निकलते हुए 3 बजेंगे, फिर लगेज लेके तकरीबन 4 बजे के करीब वो बाहर आएगा। लेकिन शौक़, मोहब्बत और वो जो एक उनके साथ चाहत होती है ना, तो वो हमें रात को ही बेचैन कर देती है, जल्दी कर लें, फ़्लाइट आने वाली है, फ़्लाइट आने वाली है। तो लोगों को मैंने वेटिंग लाउंज में क़यामुल लैल करते देखा है, अपने सुभान किसी अल्लाह। एक प्यारे के आने पे। तो बस असल बात ये है कि जब देखें। अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, तो फिर ना रात को जागना मुश्किल लगेगा, और ना दिन छोटे हो गए हैं तो अब कैसे नमाज़ों को मैनेज करें, ये मुश्किल लगेगा। अच्छा उस्ताज़ा, किसी यही जो बात आपने कही है कि हम अपने प्यारों के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, वक़फ़ कर रहे हैं अपनी रातें जी, और अपनी नींदें, अपना खाना पीना इवन आल्सो। अच्छा आप ये बताइएगा कि अल्लाह की जो मोहब्बत है, यानी अपने प्यारों की तो हमें बड़ी महसूस हो रही है, तो अल्लाह की क्यों महसूस नहीं होती हमें? जी, उसमें वो शायद है, वो शेर आपने कभी सुना होगा कि किस कदर तुम पर गिरा सुबह की बीदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। मैं एक हदीस जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सब तक भी यकीनन पहुंची होगी, लेकिन मैं उसको हमेशा किसी भी बच्चे को, किसी ऐसे शख्स को जिसको अभी तक नमाज़ों में स्ट्रगल हो रही है, उसके लिए सुनाती हूँ अपने लफ्ज़ों में। रात जब इंसान सोने लगता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उसके गुद्दी के बालों में, गुद्दी वो जगह जहाँ ख़वातीन अमूमन चुटिया बांधती हैं, पीछे का हिस्सा सर के, जी। वहाँ 3 गिरहें लगाता है, और हर गिरा लगाते हुए कहता है, सो जा रात बड़ी लंबी है, सो जा रात बड़ी लंबी है। अब एक इंसान जब रात को सोता है तो शैतान वो 3 गिरहें लगाकर उसको सारी रात से थपक थपक के सुलाता है। अब जब फजर से पहले या आज क़यामुल लैल या तहज्जुद की बात करते हैं, फितरी तौर पे आपको होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में अलार्म लगाए हुए हैं
یہ جو ہماری بیسک نیڈس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو جو مینوفیکچر کیا ہے نا یہ بالکل اسی طرح سے کیا ہے کہ جو ہمیں تہجد پہ اٹھا دے. اور انسان کیا چھوڑیے چھوٹا بچہ, کبھی نیو بورن بیبی کی ماں کو پوچھئے کہ تمہارا بچہ رات کو کب اٹھتا ہے, عین تہجد کے وقت پہ بچے اٹھ جاتے ہیں. پھر بھی نہ ماں اٹھے یا سلائے تو یعنی ہماری نمازوں کے وقت پہ ہمارے بچے بھی بے چین ہو جاتے ہیں. تو جب انسان فطرت پہ ہوتا ہے, دن بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھواتے ہیں. اب ہوا کیا کہ رات کو جب وہ سویا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فرشتہ بھی مسلط کیا ہوا ہے اور شیطان بھی ہے. وہ شیطان تو گرہیں لگا کے سلاتا ہے, لیکن جب ایک انسان اٹھتا ہے, اٹھنا چاہتا ہے کہ اوہ جلدی اٹھ جاؤں میری نماز نہ چلی جائے, تو شیطان اس کو کہتا ہے نہیں 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 ابھی سو جاؤ, ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی سو جاؤ, ابھی رات بہت لمبی ہے. اور ساتھ ہی اس کو پھر احساس کیا دلاتا ہے, وہ دیکھو نا کل دن بھی تو پھر اتنا لمبا ہے نا, پھر تمہارا بڑا لمبا دن ہو جائے گا. اب انسان سو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے, فرشتہ اور انسان. یاد رکھیے کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم ذہنوں میں رکھیں گے تو بات بہت ہی آسانی سے سمجھ آتی ہے. ہم سب پر ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر ہے. شیطان عموماً وہی ہے جس کو اب ہم ذات کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور اسی طرح سے جو یہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں قرار دیتا, کیونکہ نفس تو ہمیشہ ہی بندے کو برائی پہ مائل کرتا ہے. اب یہ صبح اٹھتے ہی ہمارے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے, حق اور باطل کی جنگ کہہ لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنے کی اور شیطان کی طرف آنے کی بات ہے. اور جو ہی انسان اس کشمکش میں اٹھ جاتا ہے, حدیث میں دیکھیے کتنا خوبصورت مفہوم ہے کہ ایک انسان سارے وسوسوں کو پیچھے ڈال کے اٹھ جاتا ہے, تو اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے. اچھا, ان ٹائے ہو گیا, یعنی آپ تصور میں بھی لائیں نا تو آپ کسی کے شکنجے سے آزاد ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے انسان, اور آ کے جائے نماز پہ کھڑا, دوسری گرہ بھی کھل گئی. اچھا, اور جب وہ نماز اور ذکر اذکار کرتا ہے تو وہ اس کی تینوں گرہیں بھی کھل جاتی اور ہیں. بالکل اب ریلیکس ہو ایسا جاتا ہے. شخص پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ سارا دن شیطان کے شکنجے سے آزاد ہے, اور علامتیں آپ نے کیا فرمائی کہ اس کا دل سارا دن خوش رہے گا, کھلا ہوا رہے گا. اور اسی طرح سے دوسری بات ہے کہ اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ مددگار بنتے ہیں, اس کے ہاتھوں میں برکت آ جاتی ہے. بالکل استاذہ, اچھا ہم اب اس خود کا وٹنس اپوزٹ ہیں لے اس کے. لیجئے. جی, اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں اٹھتا, سویا ہی رہتا ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ گھروں میں صبح کے وقت میں لوگ بڑے فیاض بن جاتے ہیں, پہلے آپ باتھ روم یوز کریں, نہیں اب تم جاؤ. جس گھر میں ایک باتھ روم ہو اور 5-6 بچے اور فیملی پوری ہو نا, تو اس وقت دل کیا کر رہا تھا, سارے گھر والے پہلے واش روم یوز کر لیں, میں بعد میں کروں گی, کیونکہ کیئرنگ از شیئرنگ. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے, سونے کو دل کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ نہیں اٹھتے, نہ پہلی کال پہ اٹھے, نہ دوسری, نہ تیسری, تو شیطان تو بڑا خوش ہوگا. بلکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان سویا رہے اور سورج نکل آئے تو شیطان اس کے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے, اور ایسے بندے کا دل سارا دن مسوسہ رہتا ہے, جس کو آپ آج بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں کسل مندی. کچھ لوگ سارا یعنی 12 بجے بھی سو کے اٹھیں گے نا تو کہیں گے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے. بالکل تو جسم استاذہ, ہم ٹوٹ لوگوں ہوتا نے ہے. اپنے نا اے ایم اور پی ایم خراب کر لیے ہوئے ہیں. ہم رات کو بہت دیر سے سوئیں گے, صبح بہت دیر سے اٹھیں گے. تو ایسی کون سی ٹپس ہیں جن کو ہم فالو کر کے اپنے رات کے اوقات اور دن کے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی, بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. تو دیکھیے پہلی بات تو مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے نا کہ آپ کو اٹھنا ہے تو آپ اٹھتے ہیں. جب اسکول جانے کے لیے ایک ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے صبح 8 بجے کہ بیٹا اٹھو اسکول جانا ہے, تو اس کو یقین ہے نا کہ اگر یہ نہ گیا تو اس کی چھٹی ہو جائے گی, اور باہر کے ملکوں میں تو پولیس آ جائے گی گھر میں بچے کو لینے کے لیے کہ آپ کا بچہ کدھر ہے. اچھا, اتنا ڈر, اتنا خوف ہوگا کہ بھئی بچے کو اسکول کیوں نہیں آپ نے بھیجا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے معمولات میں آؤٹ آف چھٹیاں, یعنی جب چھٹیاں نہیں ہوتی تو ایئرپورٹس پہ بچوں کا چیک کرتے ہیں یہ لوگ کہ اچھا, یہ اسکول گوئنگ ڈیز ہے, یہ باہر کیوں جا رہا ہے, اس کی چھٹی دکھائیں. یعنی تصور نہیں کرتے پیرنٹس کہ بچے کو گھر رکھیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو بھیجنا ہے. اب جس تڑپ آپ اکثر مائیں یہ کہتی ہیں کہ جی بچے فجر پہ نہیں اٹھتے, نمازوں پہ نہیں اٹھتے, یہ تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ ان کو اٹھاتی ہیں, تو کہتے ہیں ہاں ہم اٹھاتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو دیکھا گیا کہ جو یقین اور فکر مندی ہمیں 8 بجے بچے کو اسکول جانے کے لیے اٹھانے میں ہوتی ہے, وہ 5 بجے فجر کی نہیں ہوتی.
بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ افسوس کے یہاں ساتھ ماں ایسا ہی اٹھانا ہے. رسمی ہے یا کچھ ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنا اور اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے جب عادت ڈال دیں گے. اور میں نے یہ دیکھا ہے نماز وہی ہے جو بچپن سے آپ کی ہڈیوں میں پڑی ہوئی ہے. الحمدللہ میں اپنے گھر میں بھی یہ چیز دیکھتی ہوں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے نماز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. بالکل یہ جو بے نماز چینی ہے ہوتی ہے یہ جیسے ہی شوق نماز کا وقت نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. ہوتا ہے. یعنی نماز اللہ تعالیٰ نے الارم لگائے ہوئے ہیں. آپ الارم لگا کر بھی نہیں اٹھتے لیکن جس کو فکر ہے نا وہ الارم کے بغیر بھی اٹھ جاتا ہے. سفر میں بھی اٹھ جاتا ہے. رات 2 گھنٹے کی نیند ہوئی ہے پھر بھی اٹھ جائے گا. فطری طور پہ مومن کی گھڑی کا الارم فجر سے پہلے لگ جاتا ہے. استاذہ یہ پرائیورٹی کی بات ہے نا, ہم ترجیح کس کو دے رہے جی ہیں. تو اس کو پرائیورٹی بنائیں, اس کی فکر کریں. اور جب ہمیں یہ سارا پتا ہوگا کہ اس کے فوائد کتنے ہیں تو اور اس کا چھوڑنا ہمیں کہاں ہے. کسی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ فجر کی نماز کو وقت پہ ادا کرو کیونکہ شیطان کے خلاف یہ تمہاری پہلی جیت ہے. صحیح. صبح اٹھتے ہی اگر پہلی بات تم نے شیطان سے اپنی منوا لی تو باقی دن بھی وہ تم سے دور رہے گا. تو پرائورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ رات کو جلدی سوئیے. جب نیند انسان کی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر واقعی اٹھنے کو بھی دل کرتا ہے. صحیح. پھر تو اس میں ایک استاذہ بہت پھر کون سی ٹپس ہونی چاہیے کہ ہم تہجد کی جی نماز بھی مس نہ کریں. جی اس میں یہ ہے کہ تہجد کے لیے تو سب سے پہلی بات اللہ سے قرب چاہیے. صحیح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے بہت ہی قریب ہے لیکن سوال یہ کہ بندہ بھی اس کی طرف قریب ہے کہ نہیں. صحیح ہے. اسی طرح سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم جی. تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو آپ جب اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے ہیں, محبت ہے, جیسے اب شاہ رگ کٹ جاتی ہے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے نا. جی. یہ وہی رگ ہوتی ہے کہ جس کو کاٹیں تو جانور چلا جاتا ہے. تو اللہ کا قرب پانا بہت ضروری ہے. اور صحیح اس ہے. کے لیے اللہ کی بڑائی, اس کے ناموں کو دیکھنا, اسماء الحسنہ پہ غور و فکر کرنا, اور سب سے بڑی چیز اس کی قرآن ہے. آپ صحیح. کسی بھی رائٹر سے متاثر کب ہوتے ہیں جب آپ اس کی بک پڑھتے ہیں. کسی پلیئر سے آپ خوش کب ہوتے ہیں یا امپریس کب ہوتے ہیں جب آپ اس کا کھیل دیکھتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے جب آپ اپنے رب کے ساتھ اس کی کتاب کو دیکھ کے جڑتے ہیں نا پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرا رب بہت پیارا ہے. اور بالکل. اس پہ جو سب سے بڑی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم میں سے کسی کو کوئی کہے کہ رات 4 بجے امریکن ایمبیسی تک جو پہنچ گیا تو اس کو امریکن ویزا مل جائے گا, تو کیا ہوگا. صبح ہم دوڑیں سب اس لگی کو ہوں گی سب کی. جی سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہوں گی نا. دوڑیں لگی ہوں گی بالکل. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کے باہر لوگ رات 3-3 4-4 بجے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا اور ہی وہ ہے. کیوں جاتے ہیں؟ صرف فارم لینے کے لیے کہ امریکن ویزا اپلائی کرنا ہے. تو وہ یقین ہے نا کہ آپ کو رات کو کوئی دے گا تو آپ یہ کریں گے تو جاتے ہیں. مڈ نائٹ ڈیلز کے لیے آپ نے لوگوں کو نہیں لائنوں میں لگے دیکھا کہ اب پیزا ایسا ہی. ایک فری ہے تو ایک کے ساتھ فری ہے. تو استاذہ جب آپ کو وہی بات ہے نا, یقین ہوگا ہم نے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ صرف مٹیریلسٹک جو ہیں وہاں تک محدود کر دی ہوئی ہیں. جیسے یہ پروگرامز کے لیے آنا ہوتا ہے مارننگ میں مجھے, تو یقین کریں رات کو 1 بجے بھی آنکھ کھلے گی, 2 بجے بھی کھلے گی, بار بار کھلے گی, کہیں میں لیٹ تو نہیں ہو رہی. مطلب بالکل ترجیحات کی ایسے ہی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ترجیح. کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں اور دنیا کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے. جی اور دوسری بات ہے کہ اصل میں ہمیں علم نہیں ہے. اگر آپ کو وائٹ ہاؤس سے ایک میسج آ جاتا ہے کہ آپ آئیے اور آپ کی دعوت ہے تو کون نہیں جائے گا. مجھے بتائیے کہ وہاں رہنے والے نہیں, دنیا کے ہر کونے سے جو بھی جانا, جس کو بھی پاسبلٹی ہوگی وہ ملے گا نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلی اللہ بہت ہی علیہ پیاری بات فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. بالش کہتے ہیں ہاتھ کی, یا جیسے ہمارے طور پہ عموماً بالش ہوتی ہے ہاتھ کی, اور ہاتھ ہوتا ہے کوہنی تک. اور اگر وہ بازو کے برابر جاتا ہے تو میں دگنا اس سے آ جاتا ہوں اور اس کے قریب آتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کے اور قریب آتا ہے.
اور اسی طرح اپنی خطاؤں غلطیوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جتنا صحیح ہے۔ زیادہ ہمیں اس کا یقین ہوگا کہ اللہ ہے کیوں، اللہ کے بلکہ آپ مجھ سے قریب ایک جانا سوال کتنا کیجئے۔ مشکل ہے، کتنی ساری جنگیں ہم نے لڑنی ہیں اور جیت کے اللہ کے قریب جانا ہے، اسی وجہ سے اللہ بھی ہمارا اتنا وارملی ویلکم کر رہے ہیں، وارم ویلکم ہمارا جی، ہو رہا ہے کہ اللہ بلکہ آپ ہمارے مجھ سے یہ قریب آ سوال رہا ہے۔ کیجئے، ہاں جی، یہ سوال کیجئے کہ قرب الہی سے محرومی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ ہاں کس جی، کو نہیں اپنے سامنے کھڑا ہونے دیتا؟ صحیح ہے۔ دیکھیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتے کیونکہ لیس کمثلہ شیء، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا تو ہمیں اپنے انسانی رویوں سے بات سمجھ آتی ہے۔ جس سے آپ کے دل میں کوئی ناراضگی ہو، آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، جس سے گلہ ہو، غصہ ہو، جو آپ کی بات نہ مانے۔ عام طور پہ مائیں کہتی ہیں جاؤ مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھیے۔ بعض دفعہ انسان کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میں نے اب تمہیں اپنی طرف آنے ہی نہیں دینا۔ استغفر اور یہاں اللہ۔ ایک جملہ نوٹ کر لیجئے، ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کی طرف نہیں آنا، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آ جاتا ہے اللہ کہتا ہے اب میں نے تمہیں آنے ہی نہیں دینا۔ تم اللہم لا روٹھے ہم تجعلنا چھوٹے، تم روٹھو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو قرب الہی جو ہے نا، اس سے محرومی آتی ہی کچھ وجوہات پہ اگر چند چیزیں بول دوں۔ سب سے پہلی چیز یعنی ایک حجاب ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں، یہ کفر اور شرک ہے۔ جو بندہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ دوسروں کو لگاتا ہے، تو یہ عمل اس کو اللہ کی قربت سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ نائٹ کلبز جو ہیں راتوں کو آباد ہیں، لیکن چرچز میں کوئی نہیں جائے گا۔ مسجدیں بھی یہ بات نہیں ہوں گی اس کی جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ہے کہ جتنا انسان کے عقائد کے اندر خرابی آتی ہے، قرآن سنت سے ہٹتا ہے، یا کبیرہ گناہ کہہ لیجئے، کبیرہ گناہ۔ ایک اور چیز جو آپ کو شاید حیرت ہوگی سن کے کہ کچھ باطنی گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے جو اللہ کی قربت سے دور کرتے ہیں۔ مثلا دل میں حسد ہے لوگوں کے لیے، کبر استغفر ہے، اللہ۔ تکبر ہے، عجب ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، خود پسندی، ریاکاری ہے، بغض ہے، دنیا کی حرص ہے، مال و دولت ہے، کوئی منصب پانے کا شوق ہے۔ تو یہ باطنی حجاب ہوتے ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے بیچ کے اندر بہت ساری رکاوٹیں آ گئی نا۔ آپ نے بچپن میں شاید ایک گیم کھیلی ہوگی کبھی اسکول کالج میں، جس میں راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا کے جانا ہوتا تھا۔ جی، آپ کو بھاگنا ہے، آپ کے راستے میں کوئی ایک چیز ہے اس کو اٹھائیں گے، پھر دوسری، تو جو پہلے پہنچ جاتا تھا وہ جیتا ہے۔ جی، آپ کے اور میرے یعنی ہمارے اور رب کے بیچ میں بہت ساری ہرڈلز ہیں۔ یہ ہرڈل ریس کے لیے اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ میرے اور اپنے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جیسے بالکل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو میری دنیا کی نعمتیں ہیں، جو دنیا کی دولتیں ہیں، تو یہ مجھے تجھ سے دور نہ کر دیں۔ اور اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے، اللہ نے ان کو دنیاوی نعمتیں، مال دولت دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، ایک ایک کر کے گھر والے بھی ختم ہو گئے، کاروبار بھی چلا گیا، اور بعد میں اسکن ڈیزیز بھی ہو گئی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پہلے بھی میں تیرے پاس آتا تھا، لیکن اب تو نے میرے اور اپنے راستے کی رکاوٹیں دور کر دی ہیں، اب تو میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں۔ تو جو اللہ ایمان اکبر۔ والے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کی چیزوں کو اللہ کی طرف بلانے یا ملانے کا ایک برج بناتے ہیں، بیریئر نہیں بناتے۔ تو دنیا اللہ نے دی بھی اسی لیے تھی، اللہ نے آرام دہ چیزیں دی، سب دی تاکہ تم اسی کو انجوائے کرو، اپنا دن رات اچھا مینج کرو، اور میرے پاس آؤ رات کو۔ بالکل ہم استاذہ۔ عموماً چاہتے ہیں کہ جی، مطلب لوگوں کو ہم سنانا پسند کرتے ہیں نا، اس کو سناتے، اس کو سناتے، کیا کریں گے وہ؟ لیکن وہ جو خود کہتا ہے ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکار لگاتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے میں اس کے گناہ معاف کر تو دوں؟ استاذہ ہے ہم کوئی اپنے بیمار؟ گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا ہی چاہتے ہیں، ہماری یہی خواہش ہے، اور اسی لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں ان کو آپ کوئی ایسی اگزامپل دیجئے ہماری صحابیات کی زندگی سے کہ وہ لمبی راتوں میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتی تھیں۔ جی جزاک اللہ خیر، بالکل یہی اصل بات ہے کہ جب نظریں اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہیں تو وہ انسان پھر سب کو چھوڑ کر اللہ پہ آتا ہے۔ آپ نے صحابیات کی بات کی ہے، اور ہم سب خواتین ہیں، آپ صحابیات میں سے سب سے اوپر جو مقام ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیکھ لیجئے، اتنا پیارا ساتھ ہو، تو آپ کے ازواج بھی وہی مقام حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کا قرب پائیں۔ ایک صحابی آپ کی زوجہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بالوں کی چٹیا کو ایک رسی کے ساتھ چھت سے باندھا ہوا ہے اور قیام اللیل فرما رہی ہیں۔ اچھا، پوچھا یہ کیوں؟ کہا کہ جب مجھے نیند آ جائے گی تو یہ میرے بال جھٹکیں گے تو میری آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ احساس دیکھیے، ہم اس چیز کو اگر اپنی زندگی میں لے کر دیکھیں کہ جتنا زیادہ یہ احساس ہے کہ مجھے دن بھر اللہ کی ضرورت ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ اور بہت سارے معاملات کرنے ہیں، تو یہ ہمارا تعلق نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے لیے یہ سنت پہ رہیے۔ جو میں آپ کو بتاؤں کہ ساری رات کی عبادت کرنا یہ بھی کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پہ حق ہے، شوہر کا حق ہے، بچوں کے حقوق ہیں، گھر میں بزرگ ہیں۔ تو ہماری دیسی خواتین بھی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے ہوم میکرز ہوتی ہیں، جتنے وہ کام اکٹھے کر رہی ہوتے ہیں اتنے کرے کوئی تو شاید افورڈ ہی نہ کر سکے اگر کوئی پیڈ ورکر رکھے۔ ایسے تو میں اس میں یہی بات کہوں گی کہ صبح سے شام 24 گھنٹے کو عبادت بنائیے، اور صحیح ایک ہے، جملہ، عادت کو عبادت بنانے والی چیز سنت ہے۔ صحیح ہے، سنت کے زبردست۔ مطابق جاگیے، سنت کے مطابق سوئیے، سنت کے مطابق کھائیے، سنت کے مطابق لوگوں سے سوشلائزنگ کیجیے، ہر ایک کو اس کی جگہ دیجیے، اس کو اس کے وہاں رکھیے جہاں اس کو رکھنا چاہیے۔ میں صحیح یہ ہے، بھی نہیں کہوں گی کہ سسٹر سارا دن کچن میں کھڑی ہیں اور کھانے پکاتی رہ رہی ہیں، یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ ایک فنکشن آئے اور 8-10 راتیں ہماری چلی گئیں، آج ادھر جا رہے آج ادھر جا رہے۔ اب جو رات کو 10-11-12 بجے گھر آ رہا ہے وہ کیسے بیچارہ پھر اٹھ کے دوبارہ کھڑا ہوگا؟ تو اپنے معمول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنا آپ سنت سے قریب رہیں گے نا، تھوڑے میں بھی اجر ہے۔ اللہ بالکل، ہماری کوانٹٹی دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ جی، 2 نفل جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سارے دن کے اپنے دکھ سکھ پریشانیاں بتا لیتی ہیں، دل ہلکا ہوتا ہے۔ بالکل، اکثر ہمارے سوشل کلچر میں ایسا ہوا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے۔ اب صحیح ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کو اگر کبھی ہم ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ساری ایسی قباحتیں ہیں کہ یا بندہ ظالم ہوتا ہے یا مظلوم ہوتا ہے، اور اللہ کو نہ ظالم لوگ پسند ہے اور نہ مظلوم لوگ پسند ہے، جی، جو اپنے کیونکہ حق کے لیے کھڑے کسی ہی نہیں ہوتے۔ جی کسی کا ظلم برداشت کرنا اصل میں اس کو اور ظلم کرنے کا موقع دینا ہے۔ تو تہجد کے وقت کو سارے دکھ سکھ سنانے کا وقت بنا لیں، غیبتیں کرنی ہیں اللہ کے سامنے کر لیں، شکوے کرنے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ صحیح ہے حضرت استاذہ، یعقوب نے بھی یہی جملے جی، بولے، حضرت عائشہ نے بھی یہی باتیں کہیں جب ان کے اوپر بھی تہمتیں لگیں۔ تو بس اللہ سے دوستی، اصل جو انشاءاللہ، راس المال ہے نا، جو کیپٹل ہے، وہ حب الہی ہے، ایسا ہی اس ہے۔ کی کوشش کرنے اور کی ضرورت ہے۔ استاذہ جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، سنتوں کو فالو کرتے ہیں، ہمارا دل اور دماغ دونوں ہی اطمینان محسوس کرتے ہیں اور ہماری زندگی پہ اس کے اثرات نظر آ بھی رہے ہوتے ہیں۔ استاذہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بہت شکر گزار ہیں ہم، آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتی ہیں، اور ہماری ناظرین جب آپ کو سنتی ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں۔ ہماری بہنیں بہت اچھے فیڈ بیک دیتی ہیں، وہ آپ کو بہت سننا چاہتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یہاں تو وقت کم ہے لیکن وہ اپنے آن پہ اگر سننا چاہیں تو بہت سارا کچھ موجود ہے، دن رات میں انشاءاللہ، کسی وقت بھی اس سے فائدہ اٹھا ٹھیک ہے، سکتے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔